إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثله إلا أن يتجاوز الله عنها. اس کے بعد وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. یہ باب امام بخاری قائم فرمائے اسلام کا حسن، اسلام کا حسن، حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، یعنی مسلمان کی خوبصورتی کس میں ہے، مسلمان کی خوبصورتی کس میں ہے، کس چیز کی وجہ سے مسلمان قابل شان، قابل فخر، قابل تحسین سمجھا جائے گا. عبادتیں یہ تو اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال ہیں، لیکن اخلاق اسی کے ذریعے سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. عبادت یہ قبلہ رخ اللہ کے جانب، لیکن جو ہی قبلے سے آپ پلٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، تکبیرها التحریم، تسلیمها التحلیل. نماز میں تکبیر کہنا تمام چیزوں کو حرام، یعنی اب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ کے لیے طرف متوجہ ہو گیا. سلام پھیرتے تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہوگی. جو ہی سلام پھیرا اب مخلوق کے پاس آئے گا، ملے گا، اسی کے ساتھ رہے گا. میں نماز کے اوقات کے علاوہ دیگر تمام اوقات میں اس کو رہنا کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے سامنے ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اب اسلام کی حسن کس میں ہے. ایک مسلمان لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو اس کی خوبصورتی کیسی پہچانی جائے گی. فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہوئے سنا، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ جب اس کے اسلام کو مستحسن، بہتر سے بہترین بنانے لگتا ہے تو کرے گا کیا؟ جب بہترین سے بہترین بنانے لگتا ہے تو کرے گا کیا؟ تو حسن اسلامہ، جب اس کا اسلام بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یکفر اللہ عنہ کل سیئہ، جب وہ اسلام کے تابعدار بہترین طریقے سے ہونے لگتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یکفر کے معنی کیا؟ اللہ اسے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. تمام گناہوں کا کفارہ کیا مطلب؟ تمام گناہوں کا کفارہ یعنی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب اسلام نے تمام چیزوں کو ڈھا دیا تو کفارہ ہو گیا، گویا تمام چیزیں نیست و نابود ہو گئیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمام چیزیں نیست و نابود ہو گئیں. فرمایا کان زلفہا، جو کچھ خطائیں اس نے اپنے اسلام سے پہلے کیے تھے، زلفہا بولو یا ازلفہا بولو، سب کو اللہ معاف کر دے گا. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ، فرمایا اس کے بعد جو ہوگا وہ سب کے سب قصاص ہوگا. قصاص کے معنی کیا؟ تلافی. قصاص کے معنی کیا؟ تلافی. وہ تلافی کیا ہے؟ جتنی پچھلے زمانے میں اس نے نیکیوں سے خالی زندگی گزاری اسے پر کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا الحسنۃ، نیکیوں سے
ارے بھائی نیکی کتنا کرے گا، ایک کرے گا تو ایک نیکی ملے گی، دو کرے گا تو دو نیکی ملے گی. فرمایا نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد جو نیکی کرے گا اسے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا بعشر امثالها، اللہ اس کے حسن سلوک، حسن نیت، حسن تدبیر، حسن نہج کی وجہ سے اللہ 10 سے لے کر الی 700 ضعف 700 گنا تک اس کے اعمال کا بھاؤ بڑھاتے چلے جائیں گے، گویا تلافی مافات ہوتا رہے گا. تلافی مافات ہوتا رہے گا. اجی گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ اسلام قبول کرنے پر کہا گناہ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، جتنا کیا اتنا بس. ہاں یہ بات یاد رکھیے، إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، ہاں اللہ تعالیٰ اگر ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا تو وہ گناہوں کا بھی کوئی پرواہ نہیں کیا جائے گا. وہ گناہوں کا کوئی پرواہ نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر احسان ہے، کرم ہے. اللہ کریم، اللہ کریم. اللہ کریم کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی استحقاق کے دیتا ہے، بغیر کسی اسے اللہ کریم کہتے ہیں. اب آگے دیکھیے عجیب بات، فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، اگر کوئی اپنے اسلام کو حسین بنا لیتا ہے، خوبصورت بنا لیتا ہے، بہتر بنا لیتا ہے، اچھا بنا لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، کیا مطلب؟ یعنی اسلام کی تعلیمات، اخلاص، للہیت، نہج صحیح، نہج سنت، تابع داری، وفاداری، اکرام، احسان، ان تمام کا جب لحاظ رکھ لیتا ہے، پھر وہ جب نیکی کرے گا کل حسنۃ یعملها تکتب له، فرمایا ہر وہ نیکی جو بھی وہ عمل کرے گا اس کے بدلے میں تکتب له بعشر امثالها، 10 گنا اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے. 10 گنا، بس 10 گنا. فرمایا نہیں بھائی، یہ سٹارٹنگ، یہ دیکھتا جا اللہ تعالیٰ کتنا دیتا چلا جاتا ہے. کہاں تک؟ اِلَى 700 ضِعْفٍ. جی ٹچ کیا بھائی؟ نہیں بھائی، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. مخلص تو بن کر دیکھو. کیا بن کر دیکھو؟ مخلص تو بن کر دیکھو. ایک نماز پڑھو گے اللہ 700 نہیں، یضاعف من یشاء بغیر حساب. انگنت انگنت. صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو. سب گاؤں گلی کے لوگ سب راضی ہونا کوئی ضروری، راضی ہونے کے لیے مجمع ہونا کوئی ضروری نہیں. جتنے اللہ والے اللہ کو راضی کیے، تنہائی میں راضی کیے، خلوت میں راضی کیے. اللہ کے نیک برگزیدہ بندے عجیب عجیب طریقے سے اللہ کو راضی کیے، اور ان کی ہر نظر اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے ہوتی ہے، اور ہر فکر، ہر سوچ، ہر بول صرف کسے راضی کرنا؟ سب کو راضی کرنا. ان کو لا یخافون لومۃ لائم، کیا کیا بولتے ہیں کہ بولو، اس کی طرف پرواہ ہی نہیں، اور اللہ دیتا چلا جائے گا. فرمایا کل سیئۃ یعملها، جو بھی گناہ کرے گا بندہ تکتب له بمثلها، جتنا کرتا ہے اتنا ہی. یہ اللہ کا کرم، اللہ کرم. یہ کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں نے کیا کہا، اللہ کے یہاں سیئات میں یہ اصول کلی ہے، چاہے سیئہ آپ ہندوستان میں کرو یا مکے میں کرو یا مدینے میں کرو، سیئہ ایک کے بدلے میں ایک، حسنہ ہی میں یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. اللہ کا یہ اصول ہے. اگر آپ وہی نماز اخلاص کے ساتھ مدینے میں پڑھو گے، اللہ 700 نماز جو ثواب دے گا، اسی کو آپ مدینے میں پڑھو گے تو یہ 1000 نماز، وہاں سے لے کر 50,000 نماز تک. اختلاف رائے، ایک حسنہ مدینہ منورہ کا 1000، اس میں تو سب کا اتفاق ہے. 50,000 میں اختلاف ہے، بعد میں 25,000 کہا. لیکن علماء نے تطبیق کیا دی؟
کہا مدینے کی نماز کی تمہاری کیفیت پر اللہ کا دین موجود ہے. اللہ عطا کیسے کرے گا؟ اگر تو 1000 کی طرح نماز پڑھ رہا ہے تو 1000، 25 کی طرح 25، 50 کی طرح تو 50. عجیب مکۃ المکرمہ میں وہاں بھی اللہ رب العزت تواتر کے ساتھ روایت موجود ہے 1,00,000 نیکی دیں گے ایک نیکی کے بدلے میں. جب ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 دیں گے تو جی پھر تو اس میں کتنا ہو گیا بھئی؟ ایک کے بدلے میں 10 کا تو کتنا ہوا؟ 1,00,000 تو 10,00,000 اللہ دے گا بھائی. 10,00,000 کو تو 7. ارے بھئی یہاں اگر اندازہ لگا لیجئے آپ 700 گنا کو الی 700، 700 لاکھ ہو گئے. پھر واللہ یضاعف اگر اس میں جوڑ لیا جائے تو کہنا ہی کیا. 1,00,000 کتنے لاکھ ہو گئے بھئی. ہم یوں کہنا چاہتے ہیں دینے والا انہیں، تمہیں لوگ نہیں بھی وہ سب تو اتنا سا والا دیتا نہیں بھی، تمہیں کون جی بولنے والے؟ تم نہ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں بول رہا ہوں اللہ دیتا بھئی کتنا لگ 700 لاکھ اللہ دینے پر قدرت ہے. اگر نہیں بھائی وہ سب نہیں ہے بھائی 1,00,000 کے 600 روایت میں 1,00,000 ہے جی. یہاں کی روایت میں 1 کو 10 سے 10 کو 700 نہیں ہے. اسے بھی اسے اٹیچ کرو، ضم کرو بھائی. 1,00,000 کو ضرب دو 10 سے کتنا ہو گیا؟ 10,00,000 ہو گئے. پھر 10,00,000 کو ضرب بھائی 1,00,000 کو ضرب دو پھر 700 سے کتنا ہو گیا؟ 700 لاکھ. آپ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ بولنے میں آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ دینے والا کون؟ نہیں بھائی ایک صاحب کہنے لگے حضرت مرنے کے بعد کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا. میں نے کہا دیکھو بھائی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو فائدہ نہیں پہنچتا. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی فائدہ پہنچے گا ضرور پہنچے گا. عقیدے میں فرق. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ میرے شاگرد جہاں جہاں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا. یہ عقیدہ ہے میرا. تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کون تے بھی کہتے پڑھیں گے ثواب نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. تو تیرے عقیدے کے مطابق اللہ کا فیصلہ انا عند ظنی عبدی بی ہے نا بھائی. تو غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کسی کا ثواب کسی کو. چنانچہ وہ لوگ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو لیس للانسان الا ما سعى. اس آیت کو رکھ کر کہتے ہیں نہ نیکی کا کوئی فائدہ ہوگا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہ گناہ کا کوئی نقصان ہوگا. ہم کہتے ہیں الدال الی الخیر کفاعلہ. میں نے آپ کو صحیح راستہ بتایا. جب تک آپ لوگ صحیح راستے پر رہو گے مجھے فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. اور اگر نعوذ باللہ کوئی انسان غلط راستہ بتایا کسی کو، جب تک وہ غلط راستے پر رہے گا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الدال الی الشر کفاعلہ. تو اس آیت کا مطلب کیا؟ لیس انسانی کہا تیری نیکی اتنی ملے گی جتنا تو نے کیا. اگر کسی اور کی نیکی کا فائدہ کسی کو نہ ہوتا تو پھر جنازے کی نماز کا حکم ہی اللہ نے کیوں دیا؟ تم دعا پڑھ رہے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا. ہم پوچھتے ہیں تیری دعا کا اگر میت کو فائدہ نہیں پھر دعا پڑھ کیوں رہا ہے؟ دعا ہی پڑھنا چھوڑ دے اس لیے کہ تیری دعا کا فائدہ اسے نہیں پہنچنے والا. تو ہم کہتے ہیں غیر مقلد جی بغیر نماز کے دفن کرو اس کو. کیوں؟ اس کا عقیدہ ہی کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. بغیر نماز کے دفن کرو، نماز کا بھی فائدہ نہیں پہنچا تو مان لیں گے؟ میں حجت مت کرو. حجت ہم خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بولنا نہیں جانتے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی؟ چلیے